کا ہمارا آئین 1400 سال پہلے بن چکا ہے۔ اس ملک میں یہ تاریخ چلائی جائے کہ چھریاں کچن میں ہی ہوتی ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ اگر تمہیں چھری چاہیے تو کچن میں جا کے دیکھ لو، مجھ سے کیوں مانگتے ہو؟ اپنا ناشتہ خود تیار کرو۔ خدا کی قسم یہ اسلامی سوچ نہیں ہے۔ اسلامی سوچ دیکھنی ہے تو میرے پاک نبی کی بیٹی سیدہ زہرا سے سیکھیے کہ جب وہ بیمار ہیں اور فجر کی نماز کا وقت ہوا، اٹھ کے انہوں نے نماز پڑھی۔ مولا علی نماز پڑھنے کے لیے گئے، واپس آئے تو وہ چکی پیس رہی تھی۔ آپ نے فرمایا یہ کیا کیا؟ تم تو بیمار ہو۔ فرمانے لگی میں نے نماز پڑھی، اللہ کا حق ادا کیا، اب میں نے چکی پیسی، اپنے بچوں کا حق ادا کیا۔ اگر میں اللہ اور بچوں کا حق ادا کرتے ہوئے مر جاؤں تو سودا گھاٹے کا نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ یہ ہے اسلامی طرز فکر۔ فالصالحات قانتات۔ اور میرے بھائی مجھے بتائیے، اگر آپ شاگرد کو یہ سبق دیں کہ استاد کی بات نہیں ماننی تو تعلیم کا نظام چلے گا؟ نہیں چلتا۔ آپ کسی ادارے میں جا کر یہ کہہ دیں سب آرڈینیٹ کو کہ اپنے افسر کی بات نہیں ماننی تو ادارے کا نظام چلے گا، تباہ ہو جائے گا۔ خدا کی قسم اگر اسلام کے اس نظام کو چھوڑا جائے گا تو گھر تباہ ہو جائیں گے، جیسے ہو گئے ہیں یورپ کے ملکوں میں۔ دیکھیں بندے نے ٹھوکریں کھا کے ایک چیز کو نہیں پانا، میرے رب نے وحی کی صورت میں سب کچھ واضح کر دیا ہے۔ ساحل کی طرف دیکھ نہ سفینے کی طرف دیکھ، جب چوٹ لگے دل پہ مدینے کی طرف دیکھ۔ فالصالحات قانتات۔ اور پھر میں یہ بات بھی عرض کروں کہ یہ سوچ اور یہ سلوگن بنا لینا کہ میں اپنے وجود پہ پوری طرح قادر ہوں، یہ اسلام کا مذاق ہے، یہ قرآن کا مذاق ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ تیرا کچھ نہیں ہے، تیرے پاس جو کچھ بھی ہے اللہ کی طرف سے امانت ہے۔ بندہ کہے نا یہ ہاتھ میرا ہے، ہاتھ بھی چلو دور کی بات ہے، وہ نکالے 5000 کا نوٹ، وہ کہے جی یہ نوٹ میرا ہے اور میں اسے آگ لگا رہا ہوں، تم کون ہوتے ہو مجھ سے پوچھنے والے؟ نوٹ میرا ہے، میں اس کا مالک ہوں۔ اگر نوٹ کو آگ لگائے گا تو اللہ کا مجرم ہوگا، اس کا مالک تو نہیں تھا، اس کا مالک اللہ ہے، اور اس کا استعمال ویسے کیا جائے گا جیسے اللہ کا حکم ہے۔ یہ کہہ دینا کہ میں جو چاہوں کروں، یہ قرآن کا مذاق اڑانے والی بات ہے، اسلام کا مذاق اڑانے والی بات ہے۔ میرے بھائی اگر گھروں کو اجاڑنا نہیں چاہتے تو اس سوچ پر لعنت بھیجی جائے۔ یہ دیکھیں جب بھی کوئی برائی پھیلتی ہے کسی نہ کسی اچھائی کے نام پہ پھیلتی ہے۔ یہ عورتوں کی آزادی نہیں ہے، یہ عورتوں کو بے حیا بنانے کا ایک دستور العمل ہے جس کو بنا لیا گیا، اور یہ مذمت کرنا یہ مجھ جیسے بندوں کا کام ہے جو اور کچھ کر نہیں سکتے۔ ریاست کا کام ایکشن لینا ہوتا ہے، مذمت کرنا نہیں ہوتا۔ قرآن کا مذاق اڑایا جائے یہ بات کہہ کے، اور بھائی ایک بندہ مجھے بتائیے نا، آزادی ہے، آزادی کی بھی ایک حد ہوتی ہے نا۔ وہ بڑی ایک دلچسپ سی بات ہے کہ وہ ریاستیں آزاد ہوئی تو بندہ جا رہا تھا ایسے ایسے بازو کرتا ہوا،
اس کا بازو ایک بندے کی ناک میں لگ گیا. اس نے کہا اور کیا کیا ہے؟ اس نے کہا میں آزاد ہوں. اس نے کہا جہاں سے میری ناک شروع ہوتی ہے وہاں تیری آزادی ختم ہو جاتی ہے. ایک بندہ کہے گی میں بالغ ہوں، میں ننگا پھروں گا سڑکوں میں، اس کو پھرنے دو گے؟ ایک بندہ کہے گی میں آزاد ہوں، لیکن میرا نقطہ نظر ہے. اور پھر او خدا کے بندو، ہر چیز ڈیبیٹیبل نہیں ہوتی. کہتے ہیں ہم تو ڈیبیٹ کر رہے ہیں کہ مرد کو عورت کو اس طرح کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. تو مجھے اجازت دے دو کہ میں ڈیبیٹ کروں کہ تیرا باپ کوئی شریف آدمی تھا یا اخلاق سے گرا ہوا آدمی تھا. دیتے ہو کسی کو اجازت؟ نہیں دیتے. جب تمہیں اپنے باپ کی حرمت کا اتنا خیال ہے نا تو قرآن کی حرمت کا خیال اس سے بہت زیادہ کیا کرو. جو اللہ کے دین کا مذاق اڑائے گا اللہ اسے عبرت کا نشان بنا دے گا. یہ آزادی نہیں ہے، یہ عفت معاب ماں اور بہنوں کو راہ راست سے برگلا کر ایک فحاشی پھیلانے کی طرف لانے کا منصوبہ ہے. اور یہ ایسے نہیں ہوتا، اس کے پیچھے پوری پلاننگ ہوتی ہے. پرابلم یہ ہے، وہ میاں عبد الرشید صاحب کہا کرتے تھے کہ نیکی پھیلانے والے بندے زیادہ ہوتے ہیں اور برائی پھیلانے والے کم ہوتے ہیں. لیکن برائی پھیلانے والے برائی پھیلانے میں بڑی محنت کرتے ہیں، نیکی پھیلانے والے نیکی پھیلانے میں محنت نہیں کرتے. اور معاشرتی بگاڑ کہیں رکتے نہیں ہیں، کہیں نہیں رکتے. وہ جو سرکار نے مثال دی کہ اوپر والوں نے کشتی نے 2 منزلیں ہیں کشتی کی، نیچے والوں نے کھود کر پانی لانا شروع کر دیا، نیچے نکالنا شروع. اوپر والوں نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے ہمارا حصہ ہے، ہم جو مرضی کریں. سرکار نے فرمایا روکیں گے پانی کو تو بچ جائیں گے اوپر والے بھی، نہیں روکیں گے تو کشتی ڈوبے گی، نہ اوپر والے بچیں گے نہ نیچے والے بچیں گے. فالصالحات قانتات حافظات للغیب. اللہ فرماتا ہے نیک عورتیں، قابل عورتیں وہ نہیں ہوتی جو دین کا مذاق اڑاتی ہیں، وہ نہیں ہوتی جو اپنی فطرت کے خلاف چلنے کی کوشش کرتی ہیں، وہ ہوتی ہیں جو فرما بردار ہوتی ہیں، اطاعت کرنے والی ہوتی ہیں. اور پھر کیا؟ قانتات حافظات للغیب. اور خامد کے جو راز اس کے پاس ہیں ان کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں. بما حفظ اللہ، اس وجہ سے کہ اللہ نے اس کی حفاظت کی ہے. مطلب کیا ہے؟ اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ جو مرد ہے نا وہ عورت کی عزت و آبرو کا محافظ ہوتا ہے. زندگی کے میدان میں مرد عورت کا محافظ ہے. اللہ نے جو اس کی حفاظت کی ہے اس کی وجہ سے اسے چاہیے کہ وہ خامد کی جان مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کرے. بما حفظ اللہ. سامعین محترم، اللہ رب العزت نے آگے یہ بات فرمائی کہ واللاتی تخافون نشوزہن، یہ باتیں ہو گئیں، یہ باتیں اللہ نے طے کر دی کہ گھر کا سربراہ کون ہوگا، کیوں ہوگا، اور اچھی عورتوں کی صفات کیا ہے. اب اگر ایک عورت ان چیزوں کو نہیں مانتی، اب اللہ پاک فرماتا ہے اگر تمہیں ان کی نافرمانی کا شبہ ہو یا اگر وہ تمہاری بات نہ مانے، کیا کرو؟ فائزوہن، انہیں سمجھایا کرو. واصف علی واصف نے کہا تھا غصہ اعتماد میں کمی کا نام ہے. غصہ اعتماد میں کمی کا نام ہے. اللہ یہ نہیں کہتا کہ تم سربراہ ہو تو یوں ہی کوئی چیز تمہارے مزاج کے خلاف ہو پل پڑو اس پر. اللہ کہتا ہے تم سربراہ ہو،
بگڑتے ہوئے حالات کو سنوارنا سنبھالنا تمہاری ذمہ داری ہے. کیا کرو؟ انہیں نصیحت کرو. اگر وہ پھر بھی نہ مانے وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ تو پھر ان کے بستر الگ کر دو. یہ ایک ناراض ہونے کا اظہار ہوتا ہے. یہ ناراضگی کا ایک اظہار ہے کہ میں تمہاری اس بات سے پر احتجاج کرتا ہوں. ان کے بستر الگ کر دو. وَاضْرِبُوهُنَّ اگر وہ پھر بھی نہ مانے تم تادیباً انہیں سزا بھی دے سکتے ہو. صحیح بات، جائز بات نہ مان. جب ایک صاحب نے کہا نا کہ عورتوں کو سزا دی جا سکتی ہے، میں عرض کرتا ہوں سزا ہے کیا؟ پورا میڈیا چیخ پڑا. اور مجھے بتاؤ کیا قرآن میں وَاضْرِبُوهُنَّ کے الفاظ نہیں ہیں؟ اگر کوئی کافر ہم سے کہے گا اس کو ہم لاجیکلی سمجھائیں گے، لیکن جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے وہ قرآن کے الفاظ کا انکار کیسے کر سکتا ہے؟ اور یہ جو وَاضْرِبُوهُنَّ ہے اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ اس کو تم جاہلوں کی طرح مارو. ادب سکھانے کے لیے جیسے بندہ ایسے مسواک مار دیتا ہے. اور سرکار نے فرمایا اچھے مرد کبھی عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھاتے. یعنی یہ کوئی مرد کا کمال نہیں ہے جس کو کہتے ہیں احول البلیتین، دو برائیوں میں چھوٹی برائی کو اختیار کر لینا. اس کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے. اور حالات کو سنبھالنے کے لیے آپ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے بھی ہمیشہ پیار نہیں چلتا، کبھی کبھی کوئی سختی کرنی پڑتی ہے. ان کا مزاج ہوتا ہے. اگر ہر چیز پیار سے طے ہو جاتی تو پھر میرا رب قرآن میں جنت کی نعمتوں کا ذکر تو ضرور کرتا، دوزخ کے عذاب کا ذکر نہ کرتا. کچھ طبیعتیں محبت کی بات سمجھتی ہیں، کوئی سختی کی زبان سمجھتی ہیں. اب یہ کہا گیا کہ بھائی اگر عورت زیادتی کرے تو مرد کو اجازت ہے کہ اس کو تادیباً کوئی سزا دے، تو پھر عورت کو اجازت کیوں نہیں ہے کہ وہ مرد کو سزا دے؟ غلطی مرد کی بھی تو ہو سکتی ہے نا، واقعی ہو سکتی ہے. مجھے بتائیے کیا کوئی بندہ کہے گا کہ اگر استاد غلطی کرے تو شاگرد کو حق حاصل ہے کہ اس کو سزا دے؟ اس طرح تو اخلاقیات کا جنازہ نکل جائے گا. اس طرح تو اخلاقیات ختم ہو جائے گی. بھائی مرد اگر زیادتی کرے گا تو مرد کو سزا دی جائے گی، لیکن بیوی نہیں دے گی. مرد کا باپ دے گا. اگر گھریلو معاملہ ہے، قانون بات کی بات، مرد کا باپ دے گا، اس کا بڑا بھائی دے گا. یہ اللہ نے اجازت دی. پھر آگے فرمایا کہ اگر وہ تمہاری بات مان لیں فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا پھر انہیں تنگ کرنے کے راستے نہ نکالا کرو. بندے کی یہ کمزوری ہے نا، اس کے اگر ایک مزاج اس کے بات ہو جائے نا مزاج کے خلاف، پھر وہ اسے طریقوں سے اس کا بدلہ لینے کی کوشش کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے بدلہ نہ لینا، پھر راستہ نہ نکالنا. اور فَإِنْ أَطَعْنَاكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا اللہ بڑی شان والا ہے. اللہ بہت بڑا ہے. اگر تمہیں اس عورت پر اللہ نے ایک طاقت کا غلبہ دیا ہے یا اختیارات کا تمہیں غلبہ دیا ہے تو اللہ کو تم پر اس سے کہیں بڑھ کے غلبہ حاصل ہے. اور سامعین محترم، میں صرف یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عورت کی ایک فطرت ہے، مرد کی ایک فطرت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس فطرتی نظام کے تحت مرد اور عورت کی حیثیت کا تعین کر دیا ہے. اور ہماری ماں بہنوں کے لیے آئیڈیل یہ حق سے بتکی ہوئی خواتین نہیں ہیں، بلکہ سیدہ زہرا بطول ہیں جو فرماتی ہیں کہ میرا جنازہ رات کے وقت اٹھانا تاکہ میرے جنازے پہ کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے. تو اللہ رب العزت نے اپنے نظام میں جس چیز کو واضح کر دیا ہے اسی میں خیر ہے، اسی میں بھلائی ہے، اور اسی میں دونوں جہانوں کی برکتیں ہیں. ورنہ
جیسے ریت نکلتی ہے نا ہاتھ سے، اس طریقے سے امن و سکون رخصت ہو جائے گا، نظام تباہ ہو جائے گا۔ خداوند قدوس ہم سب کو اپنے احکامات کی پیروی کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جن حضرات نے سنتے ادا کرنی ہے وہ سنتے ادا کریں۔